اس بزرگ کے بیٹے کو پہلے اغوا کیا گیا، شادی شدہ تھا، وہ قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی تاکہ معاملہ کچھ اور رنگ پکڑ لے۔ پولیس نے تواڈے نال کوئی مدد نہیں کی تھی؟ ہم نے اسلام پورہ پولیس کو جب ادھر وہ مجرموں کو لے کے آئے، ہم نے کہا بھی اس کا بیٹا، میرا پوتا بھی اغوا کر لیا؟ پوتا بھی اغوا ہو چکا ہے۔ بیٹے کو مارا کدھر تھا؟ بلوال میں مارا تھا؟ یہاں سے لے گئے سرگودا سے آگے بلوال ہے، وہاں لے جا کر مارا کہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی آپ پہلے غریب آدمی کو انصاف تو دو۔ کہاں ہے آئی جی صاحب کے وہ نعرے وہ جو لگاتے تھے ہم پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس کی وہ یہ پولیس ہو چکی ہے نکمی، آپ نہیں ٹھیک کر سکتے آئی جی صاحب۔ ہم جب بھی جس کہانی کو ہم لے کر آتے ہیں اس میں پولیس کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس بزرگ کے بیٹے کو پہلے اغوا کیا گیا، شادی شدہ تھا، وہ ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے بعد اس کو جلا دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی تاکہ معاملہ کچھ اور رنگ پکڑ لے۔ لیکن اسی کی بیوی اسی میں شامل تھی۔ 6 لاکھ روپے تھا اس کے پاس، کمیٹی کے 6 لاکھ روپے تھے، لیکن اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور اس کو 98% جلایا گیا، یعنی کہ اس کو پہچانا بھی نہیں جا رہا، اس طریقے کے ساتھ اس کو آگ لگائی۔ اور آگے جو انصاف کے جو دروازے ہیں، جو دروازے ہم لوگ کھٹکھٹاتے ہیں جا کر، وہاں پر ایک الگ سے ظلم، ایک بازار گرم ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، لاچار ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جوان بیٹے کا سہارا تھا، اب نہیں ہے اس دنیا میں۔ نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد افضل ہے۔ اچھا۔ تو میرا جوان بیٹا تھا، وہی کا سہارا تھا میرا، بیماری میں مجھے دوائی شوائی لا کے دیتا تھا۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر ہی محلے سے پوچھ لیں، یہ کہتا ہے اکیلا رہتا ہے، کیا رہتا ہے یہ تو۔ اب اس کے ساتھ جو ظلم ہوئے نا، اس کے جو بہت بری ظلم ہے، اتنا بڑا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران بھی نہیں اس چیز کو غور کرتے۔ ان کے اگر کسی بیٹے کو پکڑا جائے، اس کو مارا جائے، آگ لگائی جائے تو ان پر کیا بیتے گی؟ میں کھل کے کہتا ہوں، میں ان کے آگے اپیلیں نہیں کروں گا، سر نیچے نہیں کروں گا۔ مجھے انصاف چاہیے، انصاف چاہیے مجھے۔ جو یہ صحابہ کا نام لے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان صحابہ کے نقشے قدم پر نہیں چلتے اور ہمیں دھوکہ کرنے کی زبانیں کاٹ دیجیے صحابہ کا نام لیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ لوگ ہمارے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ بیٹے سے کتنا پیار کرتے تھے، جوان بیٹا تھا، یہ دکھ ہم سمجھتے ہیں، یہ دکھ نہیں نکلتا انسان جب تک زندہ ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیسے کیسے پالا ہے ان کو میں نے دکھ درد نہیں آنے دیا۔ تو اللہ کے فضل سے اچھا تندرست تھا۔ اگر اس کو میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز نہ دیتے تو اس کو یہ اکیلے کو مار نہیں سکتے تھے۔ پولیس نے تواڈے نال کوئی مدد نہیں کی تھی؟ پولیس نے کی کیتے ہون تک؟ پولیس کے صرف نیت تھی پیسوں پر، ہم ان کو کچھ دیں۔ وہ جو کچھ تھا، میرا بیٹا کچھ دے رہا، کچھ میں دے رہا تھا۔ میرے ایک بیٹا ہے، وہ بیچارہ بالکل پیسے دے دے کے وہ کنگلا ہو گیا، اور گھر کی روٹی نہیں اس کی بھی چلتی، وہ بس میرے مزدوری جیسے بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بیٹے کو جب آگ لگائی، مجھے ہوش نہیں رہی۔ میرے جب پتہ لگا 12 14 15 دنوں کے بعد پتہ چلا میں کہ میرے بیٹے کو قتل کر کے آگ لگا دی، مجھے اپنی ہوش نہیں رہی۔ جو بھی ہو سکا لگایا ہے، مہینے 1.5 مہینے میں۔ ہم نے اسلام پورہ پولیس کو جب ادھر وہ مجرموں کو لے کے آئے، ہم نے کہا بھی اس کا بیٹا، میرا پوتا، وہ انہوں نے ہمیں ٹال دیا ادھر ادھر دے دو کے کہ جی ہم گئے تھے، نہیں نہ اس کی پہلی بیوی ملی نہ اس کی۔ میں نے کہا چلو کہیں سے بھی ہو، ملا تو صحیح مجھے، میرا پوتا بھی اغوا کر لیا؟ پوتا بھی اغوا ہو چکا ہے۔ مجھے وہ نہیں، یا اس کی پہلی بیوی کا پاس ہے، جس کے پاس ہے، مجھے ملا تو صحیح، میں اس کو دے کے اپنے آپ کو حوصلہ دے لوں، مجھے حوصلہ ہو جائے، کچھ تو حوصلہ ہو مجھے۔ مگر مجھے پھر میں نے تنگ آ گیا فروز والا، کیونکہ میرے پاس سے بیٹا لے کے گئے ہیں وہ، فروز والا تھانے میں نے رپورٹ درج کرا رہا تھا، مگر ادھر بھی مجھے دھوکہ کیا انہوں نے، رپورٹ درج نہیں کی۔ مجھے کہتے، ایک کہتا ہے یہ ادھر چوکی پر، ادھر بھیجا، مجھے چکر لگاتے رہے بیماری میں، بڑی مشکل سے آتا جاتا رہا، منتیں کر کے لوگوں کی، یار مجھے ادھر چھوڑ دو۔ چوکی پہنچا، انہوں نے کہا جی بچہ کیا کرنا ہے؟
میں نے کہا میرا پوتا ہے یار، میں اس کو پالوں گا، میرا وہ سہارا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو میری خدمت کرے گا، یہ جو بھی ہے مجھے دیکھ کر خوشی تو ہوگی اس کو، میرے بیٹے کا بیٹا ہے۔ انہوں نے وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ یہ موجودہ تھانے کے اندر یہ بھائی میرے ساتھ مجھے تھانے لے گئے تھے، وہاں پر میڈیا والے بھی مل گیا، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹے کو مارا کدھر تھا؟ بلوال میں مارا تھا؟ یہاں سے لے گئے سرگودا سے آگے بلوال ہے، وہاں لے جا کر مارا کہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ پیسے بھی لے لیے کمیٹی؟ پیسے بھی لے لیے، اور بھی اس کے پاس کتنے، بیوی بھی شامل تھی اس کی؟ بیوی بھی شامل تھی، سعدیہ نام ہے اس کا، وہ پکڑی گئی ہے؟ وہ پکڑی گئی ہے۔ رضا بھی پکڑا گیا ہے، ایک رمضان وہ بھی پکڑا گیا ہے، ایک عابد ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، چوتھے کا مجھے نہیں پتا، 5 آدمی تھے۔ ابھی تک پیسے لگا رہے ہو آپ؟ ابھی تک اب تو میرے پاس کچھ نہیں رہا جی، ہم تو تاریخیں نہیں بک سکتے، میرے پاس روٹی تک نہیں ہے۔ ان میں یہ مجھے کبھی پوچھ لیتے ہیں، کبھی ادھر بڑی دور سے آ جاتے ہیں۔ تو آج میں گرا پڑا تھا میرے شوگر کی وجہ سے۔ ستم ظریفی دیکھیں جی، بیٹا قتل ہوا، پوتا ہوا، لیکن پیسے یہ لگا رہا ہے، اب اتنے لگا چکا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا سسٹم ہے۔ ہم لوگ نکلے تھے ماضی میں نیا پاکستان بنانے کے لیے، ہمارے حکمران بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بھائی آپ پہلے غریب آدمی کو انصاف تو دو، آپ غریب آدمی کو اس کی دہلیز پر انصاف دو۔ جب انصاف نہیں ملے گا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جب پولیس ہی چور بن جائے گی، پولیس کی نیت ہی خراب ہوگی، پولیس ہی غریب کی جیب کی طرف دیکھے گی، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بھوک بچے گی پیچھے، ذلالت، گالیاں پولیس والے خود اپنے نصیب میں لکھتے ہیں۔ اسلام پورا تھانہ جب یہ شخص جاتا تھا ریڈ کے لیے یا جانے کے لیے تو گاڑی میں پیٹرول اس کی جیب سے لگتا تھا، ہر دفعہ 12 ہزار روپے دے کر یہ پیٹرول گاڑی میں ڈلواتا تھا پولیس کی۔ اتنی یتیم ہو چکی ہے لاہور کی پولیس، اسلام پورا تھانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ کہاں ہے آئی جی صاحب کے وہ نعرے وہ جو لگاتے تھے ہم پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس کی وہ پولیس ہو چکی ہے نکمی، آپ نہیں ٹھیک کر سکتے آئی جی صاحب۔ ہم جب بھی جس کہانی کو ہم لے کر آتے ہیں اس میں پولیس کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ جب پولیس انصاف دے گی، پولیس غریب کا ساتھی بنے گا تو انصاف ہی ملے گا، پھر معاشرے کی ترقی بھی ہوگی۔ یہ غریب، اس کے آنسو، اب اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا وہ بھی بیچارہ اب اللہ کے پاس ہے، قتل کر دیا اس کو، پوتا بھی اس کے پاس نہیں ہے، ترس رہا ہے وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے، لیکن پولیس اس میں برابر کی شریک ہے۔ کیونکہ ایف آئی آر کے بعد جو انویسٹیگیشن کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب اس کو ڈھیل دی جائے، اس میں غفلت برتی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس غریب کی جیب کی طرف دیکھا جائے بس صرف، اب پیسے نہیں ہے تو پولیس کیسے سنے گی؟ یہ تو ہمارا سسٹم ہے۔ اب ان کی کہو گے کوئی اپیل تسی کہہ رہے ہو میں نہیں کرنی، کیا کروں جی؟ ان سے اپیل، یہ خود چور ہیں، ان کی اپیل کیا کروں؟ یہ مجھے انصاف دیں۔ یہ کہتے ہیں دہلیز پر انصاف، ہم ان کی دہلیزوں پر گئے ہیں، ان سے ہمیں دھکے ملے ہیں۔ یہ تو دھکے دے رہے ہیں، دہلیز پر انصاف کیا دیں گے؟ یہ مجھے آج کے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یار آپ کا بیٹا قتل ہو گیا ہے، کوئی افسوس کرتا ہے، میں افسوس ہے یا کچھ ہے، ان کی زبان سے اتنے لفظ نہیں نکلے۔ مجھے یہ فروز اعلیٰ تھانے میں نے بچے کا پرچہ کرانا چاہا، پرچہ نہیں ہوا، چھوٹے بچے کا 2.5 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کا نہیں ہوا۔ یہ پیسے میں دیتا سب کچھ میرا کرتے، میرے پاس پیسہ نہیں رہا، میں روٹی بڑی مشکل، آج میں گر پڑا تھا، مجھے بھائی نے روٹی لا کے کھلائی، شوگر کی وجہ سے گر پڑا، شوگر کمزور لو ہو گئی تھی تو میرے لیے کھانا ضروری تھا۔ یہ میرے پاس آپ سے آنے سے کچھ تھوڑی دیر پہلے کسی سے اپیل کرو گے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اپنا چیف جسٹس ہے، بڑے نام ہیں۔ میں یہ اپنا حق مانگتا ہوں، یہ میرا حق نہیں ہے پاکستان کے اندر، یا مجھے اجازت میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں۔ یہ تو قتل گاہ بن گیا ہے، پاکستان نہیں رہا، قتل گاہ۔ کتنے قتل ہو رہے ہیں، اور یہ جو قتل ہے یہ معمولی قتل نہیں ہے، ان کو تو اتنی شرم نہیں ہے۔ دیکھا بھی اتنا بڑا ظلم، اس سے بڑا ظلم ہے کوئی تو مجھے بتا دو۔ ایک آدمی کیا مارا ہے، ہمیں بھی مار دیا گیا ہے، میرے گھر کا رزق نہیں چل رہا، کوئی کمانے والا نہیں رہا۔ میں بھائیوں سے اپیل کروں گا، مسلمانوں سے، کہ میری مدد کر دیں، میں ان سے نہیں کہوں گا، اس لیے یہ خود لٹیرے ہیں، یہ خود میرے بھائی، اگر میرے بھائی کو مسلمان ہے وہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے گھر کا خرچ چلاؤں۔ میں وہ آٹا پڑا مانگ کے لایا ہوں کسی چکی سے، خدا کی قسم مانگ کے لایا ہوں،
नानता के गुजारा कर रहा हूँ मैं, जबकि मैं किसी से लेने वाला नहीं था, देने वाला था। आज मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा कुछ नहीं रहा। मुझे इंसाफ चाहिए, भीख नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मिलना चाहिए, बेटे का बेटा मिलना चाहिए। मेरे बेटे का वो जो कत्ल कर दिया इतनी बेदर्दी के साथ, संगदिली के साथ। ये हालत है जी, अब अल्फाज नहीं है, अब मैं क्या अल्फाज अदा करूं। सब आपके सामने माशरे में जो हो रहा है हमारे, वो आप लोग देखते हैं रोज़ाना, और वो जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं तब भी नोटिस नहीं लिया जाता। तो ये हमारे माशरे की सितम ज़रीफ़ी है, हमारी लम्हा फ़िक्री है। ख़ासकर जो मौजूदा कानून है, जो मौजूदा कानूनदान है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, और बड़े बड़े मतलब कि इतने बड़े इनके नाम हैं। गरीब आदमी को भूख लगी हो तो ये नाम मुँह से नहीं निकलते। अजीब किस्म के इनके डिपार्टमेंट है, लेकिन गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा। गरीब रो रहा है, गरीब की आंखों में आंसू है, वो दुहाइयाँ दे रहा है। इदारे हैं, गाड़ियां हैं, बजट है इनके पास। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार्स रखते हैं। कानून आज ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करना है। कानून आज वहाँ जा रहे हैं, हम इसको यहाँ लेकर आएंगे। ये बातें होती हैं रोज़ाना, और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हमें बुलाया जाता है, हमें दावतनामे भेजे जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इंसाफ की बात आज तक मैंने नहीं सुनी कि इंसाफ किसी को दिया गया हो। अगर दिया गया होता हमारे माशरे में तो ये तस्वीरें, ये तल्ख तस्वीरें आपके सामने हम लोग ना रखते। इसको सिर्फ इंसाफ चाहिए इस शख्स को। इसका बेटा इनसे छीना गया, उसके बाद इसका पोता इनसे छीन लिया गया, और ये बेसरो आसरा यहाँ पर बैठा हुआ है। लोग मोहल्ले वाले इनकी आकर मदद कर देते हैं, खाने के पैसे भी अब नहीं है इनके पास, तो ये कहाँ जाए। इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया।